إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم. آج کا درس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی مفید ہے، اور اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک اہم نقطہ سیکھنے جا رہے ہیں، جس نقطے کو ہم الترکیب التوصیفی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی دی ایڈجیکٹو فریز. آج ہم نے سیکھنا ہے کہ اس ایڈجیکٹو فریز کو ہم کیسے بناتے ہیں، اور اس کے متعلق جو کچھ اہم چیزیں ہیں اعراب کے متعلق، جنس کے متعلق، وہ چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کتاب تدریبات المحادثۃ العربیہ، اس کا لیسن نمبر 14 الدرس الرابع عشر. دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، الموصوف والصفہ. الموصوف جس کا صفت جو ہے بیان کیا جائے، صفت کوئی بھی صفت، کوئی بھی کوالٹی یا کوئی بھی اس کے متعلق بات جو ہوگی اس کو بیان کیا جائے. الموصوف مثال کے طور پر ہم کہیں گے الجوال الجدید، نیا موبائل. الجوال اس کی کوالٹی بیان کی جاتی ہے تو یہ موصوف. الجدید اس کی جو صفت ہے اس کو ہم بولتے ہیں صفت. ٹھیک ہے، الجوال موصوف، الجدید صفت. اسی طرح القلم القدیم، القلم موصوف، القدیم صفت. یہی چیز آج ہم نے انشاءاللہ الرحمن سیکھنی ہے، اور اس کے متعلق جو مختلف چیزیں ہیں وہ بھی ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. لکھا ہے طالب مجتہد، طالب مجتہد، اسٹوڈنٹ، لیکن کون سا؟ مجتہد، محنتی، محنت کرنے والا. تو جو طالب ہے یہ موصوف ہے، مجتہد جو ہے یہ صفت ہے. اقرأ الجمل التالیہ، یہاں پہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے. لکھا ہے محمد طالب مجتہد، محمد ایک محنتی طالب علم ہے. محمد یہاں پہ مبتدا ہے، طالب اس کی خبر ہے جو کہ موصوف بھی ہے، اور پھر مجتہد اس کی صفت ہے. محمد یہ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، جو ہم نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ اس سے پہلے سیکھا ہے. تو محمد مبتدا ہے اور طالب اس کی خبر ہے، اور پھر اسی طالب کی صفت آئی ہے مجتہد. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اور جملہ، عباس ولد ذکی. عباس ولد مینز ایک لڑکا ہے، لیکن کون سا لڑکا؟ ذکی، انٹیلیجنٹ. تو ولد ذکی، یہاں جو ترکیب ہے ولد ذکی، یہ ہے موصوف اور صفت. ولد اس میں موصوف ہے، ذکی اس میں صفت ہے. اسی طرح لکھا ہوا ہے یہاں پہ عرفان رجل قوی، عرفان جو ہے وہ طاقتور آدمی ہے. عرفان کو چھوڑیے، یہ مبتدا ہے. اس کے بعد جو یہ لکھا ہے رجل قوی، تو رجل یہاں پہ موصوف ہے اور قوی اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو باقی یہاں پہ جملے لکھے ہوئے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے یاسر طالب غبی. یاسر ایک کند ذہن طالب علم ہے، ڈل لڑکا ہے یہ، جس کو تھوڑا بہت سمجھنے میں دقت آتی ہوگی. اس کی ضد ہے ذکی. ذکی مینز انٹیلیجنٹ، غبی مینز کند ذہن. تو یاسر کیسا طالب علم ہے؟ کند ذہن طالب علم. تو طالب یہاں پہ موصوف ہے، غبی اس کی صفت ہے. اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے جو جملے لکھے ہیں شاکر طفل نشیط. شاکر ایک ایکٹیو طالب علم ہے، شاکر ایک ایکٹیو طالب علم ہے، نشیط ہے، پھرتیلا ہے. تو یہاں پہ شاکر مبتدا ہے، اس کو الگ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد جو لکھا ہے طفل، یہ موصوف ہے، نشیط اس کی صفت ہے. تو پورا اگر ہم جملہ دیکھیں گے، شاکر مبتدا، طفل اس کی خبر جو کہ موصوف بھی ہے، اور پھر نشیط اس کی صفت ہے. اس طرح کر کے اس میں جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ نے تھوڑا غور کر کے یہ دیکھنا ہے کہ موصوف کون سا ہے اور صفت کون سا ہے. اور موصوف کا دوسرا نام ہے منعوت، میم نون عین واو
تا منعوت، موصوف کا دوسرا نام ہے منعوت، اور جو صفت ہے اس کا دوسرا نام ہے نعت، نعت نون عین تا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھے ہیں لاحظ، اس پہ آپ غور کریں گے، رجل طویل، ہاں لمبے قد کا آدمی، تو رجل کیا ہے؟ موصوف یا دوسرا نام منعوت، طویل صفت یا نعت۔ اب اس میں غور کیا کرنا ہے، یہاں پہ لکھا ہے رجل طویل، رجل مذکر کی مؤنث مذکر، طویل یہ بھی مذکر، تو یہاں پہ آپ یہ ایک بات یاد رکھیں گے، جب موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہیں تدریب، اجعل الترکیب التوصیفی مستخدما الکلمات المعتاد کما فی المثالین، کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو موصوف اور صفت والی ترکیب بنانی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے مثال رجل نشیطۃ، رجل کیا ہے؟ مذکر کی مؤنث، نشیطۃ کیا ہے؟ مؤنث، تو اب رجل بھی مذکر ہے تو اسی لیے نشیط آنا چاہیے، نشیطۃ نہیں آنا چاہیے، تو ہم اس سے گولتا ہٹا دیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے بیتن، بیتن مذکر کی مؤنث مذکر، اب لکھا ہے جدیدتن، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیتن جدیدن، کیونکہ جب موصوف مذکر آئے گا تو جدیدن جو کہ صفت ہے اس کی وہ بھی مذکر آئے گا۔ یہ ہم نے پہلا نقطہ یاد رکھنا ہے کہ جب موصوف یا منعوت مذکر ہو تو اس کی جو صفت یا نعت ہوگی وہ بھی مذکر ہوگا۔ اب دیکھیے با پارٹ لکھا ہے، یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہے ہذہ بنت مجتہدۃ، ہذہ بنت مجتہد، تو بنت یہ موصوف ہے مؤنث ہے، مجتہد یہ صفت ہے مؤنث ہے۔ اسی طرح کر کے اس میں جو دیگر مثالیں لکھی ہوئی ہے ان میں ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہے بنت صالحۃ، جو یہاں پہ لکھا ہے نا لاحظ، آپ اس پہ غور کریں گے، بنت صالحۃ، بنت کیا ہے؟ لڑکی مؤنث، صالحۃ کیا ہے؟ مؤنث، تو بنت صالحۃ مؤنث مؤنث، اس پہ جو مشتمل یہ ترکیب ہے اس کو ہم بولتے ہیں موصوف اور صفت۔ تو اس میں بنتن کیا ہے؟ موصوف یا منعوت، اور صالحۃ کیا ہے؟ صفت۔ تو جب موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ایکسرسائز دی گئی ہے وہ آپ اسی اکارڈنگ جو ہے کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے مثال، یہاں پہ اجر تدریب، تدریب کو آپ جاری کریں، جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے تدریب، لکھا ہے ہذہ بنت، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں صالحۃ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر بریکٹس میں لکھا ہوا ہے نشیطۃ، تو اب ہم کیا بنائیں گے اگلا جملہ؟ ہذہ بنت نشیطۃ، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے ذکیۃ، تو ہم کیا بنائیں گے؟ ہذہ بنت ذکیۃ، تو بنت ذکیۃ، بنت مجتہدۃ، بنت صالحۃ، یہ سب کی سب تراکیب جو ہے یہ تراکیب توصیفیہ ہے، موصوف اور صفت پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے جو بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے انا بنت مجتہدۃ، میں ایک محنتی لڑکی ہوں، تو بنت مؤنث ہے اس لیے مجتہدۃ آیا۔ پھر لکھا اگلا جملہ انا ولد مجتہد، میں ایک محنتی لڑکا ہوں، ولد مذکر ہے اس لیے مجتہد آیا۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کب جو صفت ہے وہ مذکر آئے اور کب وہ مؤنث آئے۔ تو کب آئے گا؟ جب موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، جب موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث۔ اس کے بعد ہے جیم پارٹ، تو جیم پارٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے الرجل الطویل جالس، لمبے قد کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اب تھوڑا غور کریں گے، جو اس سے پہلے والے ہم نے مثالیں پڑھی تھی وہ مثالیں ہم نے پڑھی تھی، مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا جو ہم نے پہلا والا جملہ پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ محمد طالب مجتہد، محمد مبتدا تھا اور پھر طالب اس کی خبر تھی، اور خبر نکرہ ہوتی ہے، پھر مجتہد اس کی صفت تھی۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم مبتدا میں ہی جو مبتدا ہے وہی موصوف اور صفت پر مشتمل ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں الرجل یہ مبتدا ہے اور ساتھ میں یہ موصوف بھی ہے، الطویل اس کی صفت ہے، الرجل الطویل یہ جو ترکیب ہے یہ موصوف اور صفت ہے، اور یہ جو ہے مبتدا ہے، اور پھر جو خبر ہے وہ ہے جالسن۔ اس چیز کو آپ نے تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے۔
اسی طرح کر کے آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو والی ترکیب ہے ھذا رجل طویل، اس میں رجل طویل جو ترکیب ہے یہ موصوف اور صفت پر۔ اب دونوں پہ آپ غور کریں گے، پہلا والا جو لکھا ہوا ہے جملہ الرجل الطویل، الرجل پہ الف لام ہے تو الطویل پر بھی الف لام آیا۔ دوسرے والے جملے میں رجل طویل، رجل پہ الف لام نہیں ہے تو طویل پر بھی الف لام نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے جو دیگر جو یہاں پہ مثالیں لکھی ہوئی ہے تو ان میں بھی یہی چیز ہو چکی ہے کہ اگر موصوف پہ الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام ہے، اگر موصوف پہ الف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی الف لام نہیں ہے۔ تو یہی بات سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے لاحظ، اس پہ آپ غور کریں گے الرجل الطویل، اس میں الرجل موصوف ہے جو ایک تو مذکر ہے، دوسرا یہ کیا ہے الرجل معرفہ ہے، اس پہ الف لام ہے، ٹھیک ہے، یہ پراپر ناؤن ہے۔ تو الطویل یہ صفت ہے، یہ بھی مذکر ہونے کے ساتھ ساتھ معرفہ ہے، کیونکہ موصوف معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ۔ اس کے بعد لکھا ہے لاحظ، اس پہ آپ غور کریں گے رجل طویل، رجل مذکر لیکن نکرہ کامن ناؤن، اور طویل یہ کیا ہے مذکر ہے لیکن نکرہ ہے۔ تو دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ آپ نے یاد رکھا جب موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، دوسرا نقطہ آپ نے یاد رکھا جب موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث۔ اب تیسرا جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اور چوتھا اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ آپ اکارڈنگلی حل کریں گے۔ پھر لکھا ہے اقرا، آپ غور کریں گے اس میں کیا لکھا ہے البنت المجتہدۃ جالسۃ، البنت الف لام کے ساتھ تو المجتہدۃ اس میں بھی الف لام ہے، اور البنت مؤنث ہے تو المجتہدۃ یہ بھی مؤنث ہے۔ تو کیا لکھا ہے لاحظ، اس پہ آپ غور کریں گے البنت الصالحۃ، البنت جو ہے پہلی بات جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہے تو الصالحۃ بھی الف لام کے ساتھ ہے، البنت مؤنث ہے تو الصالحۃ بھی مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ آپ یاد رکھیں گے البنت یہ مرفوع ہے یعنی اس کے لاسٹ میں پیش ہے تو الصالحۃ اس کے لاسٹ میں بھی پیش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے لاحظ، یہاں پہ آپ غور کریں بنت صالحۃ، بنت کیا ہے، ایک تو یہ موصوف ہے، دوسرا مؤنث ہے، تیسری بات یہ مرفوع ہے اس کے لاسٹ میں پیش ہے، تو اس کی جو صفت آئے گی اس میں بھی یہ تین چیزیں ہونی ضروری ہے۔ ایک تو یہ بنتن نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہونا چاہیے، بنتن صالحۃ، بنتن جو ہے یہ نکرہ ہے تو صالحۃ بھی نکرہ، بنتن جو ہے یہ مؤنث ہے تو صالحۃ بھی مؤنث، اور اس طرح بنتن جو ہے یہ مرفوع ہے اس کے لاسٹ میں پیش ہے تو صالحۃ کے لاسٹ میں بھی پیش ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگ ترکیب توصیفی بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلا والا اسم ہوگا وہ موصوف ہوگا، جو دوسرا والا اسم ہوگا وہ صفت ہوگا، لیکن ایک بار پھر اردو اور انگریزی کی طرف توجہ دیتے ہوئے اردو اور انگریزی میں اس کا الٹا آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے ولد صالح، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا گڈ بوائے، اسی طرح اردو میں ہوگا اچھا لڑکا۔ تو انگلش اور اردو میں پہلے صفت آتا ہے پھر موصوف، جبکہ عربک میں پہلے کیا آتا ہے، پہلے موصوف آتا ہے پھر آتی ہے صفت۔ تو اس طرح کر کے اس پورے لیسن میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی نئی چیز سیکھی تھی وہ یہ ہے کہ اگر موصوف مرفوع ہے اس کے لاسٹ میں پیش ہے تو صفت بھی مرفوع آئے گا۔ تو کل ملا کر یہ جو ترکیب توصیفی ہے اس میں ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ الصفۃ تتبع الموصوف، صفت پیروی کرتی ہیں کس کی، موصوف کی، فی الاربع، چار چیزوں میں۔ نمبر ایک فی التعریف والتنکیر، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، نمبر دو فی الجنس، مذکر اور مؤنث ہونے میں، نمبر تین فی الاعراب یعنی مرفوع منصوب اور مجرور ہونے میں، اور نمبر چار ہے فی العدد یعنی مفرد مثنی اور جمع ہونے میں۔ اس کی مثال ہم بتائیں گے، مثال ہم کہیں گے
المسلمو الجالسو بیٹھا ہوا مسلمان. ٹھیک ہے. اگر ہم نے بولنے دو, ہم بولیں گے المسلمان الجالسان. اسی طرح المسلمون الجالسون. مؤنث کے لیے المسلمۃ الجالسۃ, المسلمتان الجالستان, المسلمات الجالسات. تو اس طرح کر کے یہی ہے اس لیسن کا خلاصہ. اس میں جو یہ ایکسرسائزز ہیں وہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس میں جو مختلف اندازوں سے اس پہ پریکٹس کرائی گئی ہیں کہ آپ کس طرح سے موصوف اور صفت میں خیال رکھیں گے, تو ان 4 چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ یہ ایکسرسائزز جو ہیں اس میں وہ خود سے حل کریں گے. تو ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فی امان اللہ.